اچھا جناب علی، صوفیزم کے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے تعویذ گنڈے. تعویذ گنڈے یا دم درود کہ بھائی اب تو کہتے ہیں بھائی صوفی کیا ہے جی، پیر صاحب ہیں، تعویذ گنڈے کرا لیں، دعا کروا لیں. تو اب اس کا یہ کانسیپٹ آیا کیسے، تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو صوفی حضرات رہے ہیں آج بھی ہیں، صوفیزم کا مطلب یہ ہے کہ بھی فرض عبادات کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ نوافل، کچھ ذکر اذکار، کچھ مراقبے، کوئی قرآن کا پڑھنا آپ کا ایک روٹین کا حصہ ہوتا ہے. کسی بھی سلسلے میں جائیں گے آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں، روزے نفلی روزے رکھتے ہیں. نفلی عبادت ہر سلسلے کے اسباق کا حصہ ہوتی ہیں. اسباق سلسلے کے بنیادی طور پر ہوتے ہی نفلی عبادات ہیں. اب اس صورتحال میں یہ ہے کہ بھئی ایک بندہ جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اس کے اندر اپنے تزکیے کے پروسیس میں جا رہا ہے، تو لوگ اس کے پاس دعا کے لیے آتے ہیں. یہ کلچرل بات ہے کہ اگر آپ کو بھی کوئی پریشانی ہوگی کہ آپ اپنے محلے میں آپ کو پتہ چلے گا جی کوئی بزرگ ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، سب چیزیں دیکھتے ہیں، لوگوں سے اچھا اخلاق ہے، آپ اس سے دعا کی درخواست کرتے ہیں. ان میں کچھ مستجاب الدعویٰ لوگ ہوتے ہیں جن کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے. تو وہاں سے یہ سلسلہ چل جاتا ہے کہ جی ان سے دعا کروا لیں. اچھا پھر اب آ جائیں دم درود کی طرف. اب دم درود جو ہے یہ کوئی باقاعدہ صوفیزم کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی اپنی ایک ریئلٹی ہے. گزشتہ 1.5 دہائی میں پاکستان کے اندر ایک چیز بہت مشہور ہوئی رہی کی. یہ ایک کرسچن صاحب تھے یسوئی جاپان کے، جو اس کے انوینٹر کہہ لیں یا ڈسکور انہوں نے کیا. انوینٹر تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ تو انسان کے اندر ایک موجود ہوتی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کے اولیاء کرام جو ہے اس کو دم کہتے تھے، اور وہ جب کوئی بندہ پریشان حال آتا تھا وہ اللہ کا نام پڑھ کے درود پڑھ کے اس کو ایک دم کر دیتے تھے، جس سے اس کو شفا ہو جاتی تھی. اسی طریقے سے اگر آپ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، کوئی پریشانی بتاتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ آپ کو اپنی عملی جد و جہد کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کا یہ اسم بھی آپ پڑھ رہے ہیں، کوئی آیت قرآن کی بتا دیتے ہیں، تو اس میں کیا غلط ہے؟ اگر ایک شخص اپنی ساری جد و جہد کر رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، ساتھ میں وہ اگر یا اللہ یا رحمانو بھی پڑھ رہا ہے، یا وہ کوئی خاص صورت کی کوئی خاص آیت پڑھ رہا ہے، تو اس کا ذہن اللہ کی طرف ہی متوجہ ہو رہا ہے نا. یعنی اس کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ بھئی میری ان کوششوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت شامل ہوگی تو یہ کام ہوگا. اور یہ بات بالکل صحیح بھی ہے. تو یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے. ہاں اب اس کو کاروبار بنا لینا یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ بھئی اس کو اگر کاروبار بنا لیا جائے، یہ جس طرح آج کل یہ ہو رہا ہے کہ بھئی جو بندہ آتا ہے اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی مجھ پہ کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کوئی بندش جادو، یہ سب خرافات ہیں. اس کے اوپر ہم انشاءاللہ علیحدہ سے نظر بد، جادو، آسیب، اس کے اوپر ہم الگ سے بات کریں گے، وہ بالکل الگ ٹاپک ہے. لیکن بہرحال یہ کہ اگر کوئی قرآن کی آیت کوئی پڑھی جا رہی ہے، کوئی اس میں الہیہ پڑھا جا رہا ہے، کوئی بزرگ کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ یہ تو بالکل جو ہے وہ ہمیں کیا یہ سیرت طیبہ میں ایسے واقعات نہیں ملتے کہ دعائیں ہوئی اور دعاؤں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے راستے کھولے اور غیبی مدد ہوئی. اور یہ سلسلہ کیا حضور علیہ السلام کے ظاہری طور پہ پردہ فرمانے کے بعد کیا نہیں موجود تھا؟ صحابہ کرام کی زندگی میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے، اس کے بعد تابعین میں، تبع تابعین میں، اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اپنی زندگی میں کیا ایسے واقعات نہیں ہوئے جب آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، جب ہر طرف سے مایوسی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ سے راستے نکالے جو آپ کے سامنے موجود نہیں تھے؟ تو یہ تو زندگی کا ایک پارٹ ہے اور اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں.